السلام علیکم تمام ناظرین و سامعین محترم. ہم آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ایک نئے سیشن کے ساتھ. ہمارے آج رات کا جو آن لائن سیشن ہے اس کا موضوع ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ ڈیجیٹل جرنلزم اپورچونیٹیز اینڈ چیلنجز کے عنوان سے. اور ہمارے ساتھ جو آج شام اسپیکر ہے وہ بلوچستان کے نامور صحافی ہے مرتضیٰ زہری صاحب ہمارے ساتھ وابستہ ہے، جو رپورٹر ہے اور پروڈیوسر ہے وائس آف امریکہ اردو کا بلوچستان میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ چیف ایڈیٹر بھی ہے بلوچستان 24 نیوز ویب ٹی وی میں. تو ہم اپنے آج کے اس آن لائن سیشن میں محترم جناب مرتضیٰ زہری کو بہت بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں سر. تھینک یو جان محمد، تھینک یو. سر جیسے کہ ہمارا عنوان ہی اے آئی اینڈ ڈیجیٹل جرنلزم ہے، اپرچونیٹیز اور چیلنجز کے حوالے سے، اور ہم لوگوں نے دیکھا حال ہی میں آپ نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل بھی اس عنوان پہ لکھا تھا اپنے فیس بک پر. تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوگا کہ سر یہ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہم کہتے ہیں، یہ ڈیجیٹل جرنلزم کیا ہے، اور یہ کس طرح ڈیجیٹل جرنلزم جو ہے وہ ہمارے اپنی جو روایتی میڈیا ہے اس سے مختلف ہے؟ بہت شکریہ پہلے تو جان محمد، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اس وقت، اس وجہ سے کہ جو صحافی ہیں اس وقت وہ معاشی طور پر غیر مستحکم ہیں. پہلے ہم یہ کہتے تھے بلوچستان میں یا ملک کے دیگر حصوں میں کہ صحافیوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے ان مختلف واقعات میں، کہ وہ اپنے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں اس دوران ان جو خبریں بنا رہے ہیں، جو چیزیں کر رہے ہیں اس میں ان کو مارا جا رہا ہے. لیکن اب ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک معاشی قتل جو ہے اس وقت صحافیوں کا جاری ہے. تو اس کی وجوہات بھی یہ ہیں کہ جو جدت آئی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں وہ اس جدت سے یا دور ہے، یا ان کو اس طرح کے مواقع نہیں ملے، تب ہی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک معاشی قتل ہے. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر بات کروں، تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں. جب میں نے آج سے کوئی 17 سال پہلے صحافت میں نے شروع کی، تو اس وقت میں نے ریڈیو میں بھی کام کیا، اور جو اخبارات تھے اس وقت، اس دور میں جنگ کے علاوہ باقی جو اخبارات تھے ان کا آنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس طرح ایکسپریس نیوز ہے، یا جو ہے 92 نیوز جو خبروں کے حوالے سے، دنیا نیوز. اس وقت ایک یہ سلسلہ چل پڑا تھا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اخبارات میں کام کر رہے تھے. ان کو اچھی اپرچونیٹیز بھی مل رہی تھی، ان کی تنخواہیں بھی اچھی تھیں. اور وہ اخبار کا ایسا دور تھا کہ اخبار کی اہمیت اور افادیت بھی بہت زیادہ تھی. ہم ہر جگہ پر اخبار دیکھتے تھے، لوگ خبریں پڑھتے تھے، اور لوگ اپنی ایک کالم کی خبر لگانے کے لیے جو رپورٹرز ہیں ان کو منتیں بھی کرتے تھے کہ مطلب ہمارے پاس اخبار میں بہت ساری ایسی خبریں ہوتی تھی، 3 3 4 4 دن، ایک ہفتہ ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا کہ ہم ان کو ان کی اشاعت ہو اخبار میں. اتنا زیادہ اخبار میں لوگ پڑھتے تھے اور اس کی اہمیت تھی. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ جو ٹیلی ویژن جو ہے، پہلے جو ایک صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اس کے بعد جو سابق ریٹائرڈ صدر جو تھے مشرف، پرویز مشرف کے دور میں ایک نیا سلسلہ ٹیلی ویژن کا شروع ہوا، جیو ٹی وی آیا، اور اس کے بعد ایک پورا ریلا ہم نے دیکھا، اور اس میں بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملا. لیکن اخبار کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہو گئی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ اب ایک واقعہ ہوا ہے، واقعے کے بارے میں براہ راست جو اس پہ ہمیں ٹی وی چینل پہ چیزیں نظر آ رہی تھی، کہ براہ راست نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ وزیر اعلیٰ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، پی ایم نے پریس کانفرنس کی ہے، یا دیگر بم دھماکوں کی خبریں بہت زیادہ تھیں. اور ہر طرح کی خبریں، ہر طرح کی خبریں، مثال کے طور پہ آپ یہ لے لیں کہ کوئٹہ میں ایک فنکشن ہوا ہے، اس کی خبر بنی ہے، اور وہ شام تک نشر ہو جاتی تھی ٹی وی چینل پہ. یہ وجہ تھی، ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ اخبارات، لوگوں نے اخبارات کو پڑھنا چھوڑ دیا. بہت کم لوگ جو ہے وہ رہ گئے پیچھے، کہ جو اخبار سے ان کی محبت تھی یا ان کا ایک تعلق رہا وہ پڑھتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ٹی وی چینلز کی جگہ جو فیس بک، یعنی ہم اس کو ڈیجیٹل جرنلزم کہہ سکتے ہیں،
उसने ले ली। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में था, उस दौर से मेरा जो फ़ेसबुक अकाउंट था वो मौजूद था। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये क्या चीज़ है? क्या ये सिर्फ़ फ़ेसबुक यानी हमारा फ़ेस का एक किताब है? हमने इसमें तस्वीरें रखनी है अपनी रोज़मर्रा की जो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हम बतौर सहाफ़ी इसको किस तरह इस्तेमाल करें? वो बात अब जाके हमारे जो जर्नलिस्ट हैं 3, 4, 5 साल मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा समझ आया कि जो फ़ेसबुक है, वो डिजिटल जर्नलिज़्म का एक पहला जो है वो कतरा है, बारिश का पहला कतरा है हमारे लिए। इस तरह फिर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आए और आजकल आप देखते हैं कि टिकटॉक है, दूसरा है। अब आपका जो सवाल है कि ये डिजिटल और इसमें फ़र्क क्या है? आप एक चीज़ देखिए अगर हम मिसालों से चीज़ों को समझें मेरे पास एक खबर आती है और मैं अखबार को देता हूँ। अखबार कल सुबह तक उसको छापती है। यानी ये टाइम मैंने फ़र्ज़ करें आज 6 बजे मैंने खबर दी अखबार को शाम को और अगले दिन सुबह 6 बजे 7 बजे मुझे अखबार मिली। इसका मतलब है 12 घंटे का सफ़र हुआ। मेरी खबर जो है वो अ, अहमियत का आमिल भी था लेकिन 12 घंटे बाद वो नाज़रीन सामईन तक पहुँचा। अब दूसरा उसमें ये था कि टीवी चैनल को हम खबर देते थे, तो टीवी चैनल को हम सुबह खबर 12 बजे देते, तो उसका एक प्राइम टाइम भी होता है। आपको पता है कि पहले शुरू में ये होता था कि हर घंटे जो है बुलेटिन नहीं होता था, 3-3 घंटे बाद बुलेटिन होता था और उसमें भी बहुत ही शाज़ व नाज़िर क्वेटा या बलूचिस्तान की कोई खबर उसमें आती या कोई हम पैकेज बनाते, तो वो उसमें चल जाता और बहुत अगर अहमियत की चीज़ होती। अदरवाइज़ वो भी नहीं चलता। तो इसका मतलब है जो अवाम के जो मसाइल हैं जिस पर मैं खबर बना रहा हूँ, अखबार ने उसको अगर छापना है 12 घंटे बाद छापेगा या 24 घंटे बाद और टीवी चैनल का तो आपको पता है कि बमुश्किल है वो आज भी यही सूरत-हाल है कि उसमें जो मेरी खबर है जो मैंने एक अवामी एक खबर मैं लेके आया हूँ और जो अहमियत का आमिल है जो लेकिन वो भी टीवी चैनल पे नहीं चलता। अब उसके बाद क्या हुआ ये सिलसिला आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैंने कहा कि लोग मिन्नतें करते थे जर्नलिस्ट को जो रिपोर्टर था उसकी बहुत बड़ी अहमियत थी कि आप मेरी खबर जो है वो अपने अखबार में छापें या ये जो फुटेज है अपने चैनल में चलाएँ उसकी बहुत बड़ी अहमियत थी। लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह खत्म हुआ, हम जब अब प्रेस क्लब्स में बैठते हैं जर्नलिस्ट इस चीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं कि लोग अपनी खबरें खुद बना रहे हैं और अपनी खबरें खुद चला रहे हैं। जर्नलिस्ट जो है वो बीच से निकल गया। अब उसमें लोग आम अवाम व्लॉगर्स आ गए, उन्होंने खुद अपना काम शुरू किया। अब तो लोग किसी को मतलब मेरा अपना एक वो है कि जर्नलिस्ट इस वक़्त जो है जो खबर को रिपोर्ट करने की हद तक रह गया है। इस दौर में, डिजिटल के दौर में। बाकी लोग अवाम अपनी खबरें अब कुछ देर पहले क्वेटा में एक एहतजाज अब भी जारी है, एक बच्चे को अगवा किया गया है, उस हवाले से एक एहतजाज जारी है। लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, कोई भी टीवी चैनल उनको कवरेज नहीं दे रही। अखबार में ज़रूर ये खबर छपी होगी, लेकिन उस तरह वो भी नहीं। उसके अलावा किसी भी जर्नलिस्ट ने उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं बनाई। उसके अलावा अब जो मुतासरीन हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खुद फ़ेसबुक पर आ रहे हैं, खुद ही जर्नलिस्ट बने हुए हैं, खुद अपना मसला बयान कर रहे हैं और उनकी बात सुनी भी जा रही है ताकि अब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया है। तो बात ये है कि जो दौर हमने देखा जिसमें अखबारात और टीवी चैनल्स की जो अहमियत थी और चंद गिने-चुने जो है वो जर्नलिस्ट हमें नज़र आते थे। अब जो स्ट्रीट जर्नलिज्म जिसको कहते हैं कि हर बंदा जो है वो जर्नलिस्ट है, अब सूरत-ए-हाल ये आई है। यही वजह है कि अब जर्नलिस्ट को अपनी नौकरी बचाने में बहुत मसाइल का सामना है। आपका सवाल भी यही है कि जो रवायती जर्नलिज़्म था और इस वक़्त डिजिटल जर्नलिज़्म, इसमें क्या फ़र्क है? तो इसमें जो तफ़सीलन मैंने बताया कि इसमें ये 2 चीज़ें बहुत अहम है, लोग अब अपनी खबरें खुद करते हैं। अब जर्नलिस्ट उधर किधर नज़र आए? अगर जर्नलिस्ट नज़र नहीं आएगा तो उसकी माशी कत्ल जो है वो लाज़मी होगी और वो उस तरह काम नहीं कर पाएगा। बहुत खूब। लेकिन सर यहीं पे एक और सवाल भी बनता है जैसे आपने बहुत तफ़सीलन इस पर बात भी की। तो आपको नहीं लगता आपने कहा कि हाल ही में एक बच्चे की आपने उसको कोट किया कि हाल ही में हमने देखा कि अगवा का कोई केस था, अभी हाई कोर्ट ने भी उस पर रिएक्शन लिया।
تو آپ کو نہیں لگتا ہے جب عام بندہ کرے گا تو اور جو ایک پروفیشنل جرنلسٹ کرتا ہے اس میں ایک فرق ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نیوز کے بارے میں اکثر دیکھتے ہیں کہ اس میں جو 5W1H ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہے کہ جب خود بندہ کرتا ہے تو وہ جو اس کے پاس وہ جرنلزم کا جو اسکلس ہے وہ نہیں ہوتا. تو آپ کو نہیں لگتا اس سے پھر مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، فیک نیوز، پروپیگنڈا، اور تو یہ چیزیں بھی تو نہیں لگتا کہ یہ تو پھر اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جرنلزم سے ہٹ کے ایک طریقے کا ایکٹیویزم نہیں ہوتا ہے سر جو لوگ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں کہ ہر بندہ مائک پکڑے اور وہ روانہ ہو اور وہ جو اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں وہ کرے، کیونکہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ خود فیس بک کے اندر بھی یا یوٹیوب کے اندر یا دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے خود اپنی کمیونٹی گائیڈ لائنز بنائی ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ جو جرنلزم جو جنرل مین جو 5 Ws جس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ہر بندہ اس کو نہیں کر سکتا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جرنلسٹ کیوں غائب ہیں اس جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور وہ ڈیجیٹل جو جرنلزم ہے اس کو کیوں استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس کی جگہ پہ پھر عام لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن وہ پھیل رہا ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کو مائک بھی نہیں اٹھانا چاہیے. جو جرنلسٹ ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، خبر کو کس طرح فائل کرنا ہے، کن سے بات کرنی ہے، کن سے موقف لینا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اپنے ناظرین کو بچ بچا کے ایک خبر بھی پہنچانی ہے جس میں کسی کے جان کو بھی خطرہ نہ ہو، اور جو بنیادی جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ وہ مائک اٹھائے اور یہ کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس جگہ پر یہ لوگ خود اپنی کوریج کر رہے ہیں تو ہمارے جرنلسٹ کہاں ہیں، اور وہ خود جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے اس کو کیوں نہیں اپنا رہے اور اس سے کیوں کترا رہے. میرا اصل سوال تو یہ ہے. بہت خوب. یقیناً سر یہ تو ایک لازمی امر ہے کہ جس طرح دور تبدیل ہو رہی ہے اس میں جرنلزم جو ہے فاسٹ ہو رہی ہے. اب تو اے آئی کی بھی مطلب آ رہی ہے ڈیجیٹل جرنلزم پر، جیسے آپ نے بات کی کہ آنا چاہیے کیونکہ اب جو دور ہے وہی ڈیجیٹل ہے. تو سر ہم یہ سوال آپ سے کریں گے کہ ابھی تو نومبر 2023 میں ہم نے دیکھا کہ چیٹ جی پی ٹی کے عنوان سے ہم نے ایک اپلیکیشن دیکھی جس کو اے آئی بھی کہتے ہیں، اور اے آئی کے اور بھی بہت سارے مطلب آئے ہیں ان کی ویب سائٹ سے، ان کے ایپ سے. تو اے آئی کی انوالونگ کو آپ ڈیجیٹل جرنلزم میں اے آئی کی رول کو کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ آپ دیکھیں، میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. ڈیجیٹل جرنلزم بہت پہلے آ چکی تھی اور اس میں لوگ کام کر رہے تھے، لیکن لوگ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں اس میں نہیں آئے تھے، کیونکہ اب بھی اخبار موجود ہے، اب بھی چینل موجود ہے، اور لوگ شروع میں ڈیجیٹل جرنلزم کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے. لیکن اب اس کی جگہ پہ اب جب اے آئی آیا ہے تو بہت سارے ہمارے جرنلسٹوں کو اب تک اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کس طرح اس صحافت میں ان کی مدد کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کاپی پیسٹ کریں، آپ اس جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا دیگر جو چیٹس ہیں ان کی چیزیں اٹھا کے آپ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت زیادہ مدد فراہم کر سکتا ہے، یہ چیزیں اینالائز آپ کے لیے کر سکتا ہے. ہم نے جب صحافت ہم نے 15 16 17 سال پہلے شروع کی تھی تو اس دور میں واٹس ایپ بھی نہیں تھا. ہمیں واٹس ایپ کی سہولت جرنلسٹ کے پاس نہیں تھی، اور ہم سے پہلے جن لوگوں نے کی ہے تو ان کے پاس موبائل فون کی سہولت نہیں تھی، تار کی سہولت تھی، یا وہ جو ہے فیکس پر کام کرتے تھے. اب بھی بعض اخبارات میں فیکس جو ہے وہ موجود ہے. تو ہمارے جرنلسٹ اس چیز کو ایک دم فوری طور پر اپناتے نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یا اے آئی کے بہت سارے جو ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. ان کو اپنی خبروں کے لیے جو مدد ہے اس میں اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں. ہمارا جو جرنلزم کا جو فیلڈ ہے وہ پروفیشنل جیلیسی اس میں بہت زیادہ ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے. مثال کے طور پہ جب میں کسی اپنے سینئر کے پاس جاتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس خبر میں کیا کروں، اور میرا سینئر بھی اسی خبر پہ کام کر رہا ہے، تو مشکل ہے کہ مجھے اس طرح وہ چیزیں گائیڈ کرے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تو ایسا دور آ گیا ہے، ایک چیٹ جی پی ٹی ہی نہیں، کئی ایسے ٹولز ہیں جن کے ساتھ آپ بات کریں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو اچھی گائیڈ لائن دیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے آپ کاپی پیسٹ کریں اور اپنی خبر کو
کیونکہ پھر وہاں پر آگے اور بھی ایسے اے آئی کے ٹولز ہیں، اس میں پتہ چل جائے گا کہ مرتضیٰ نے جو خبر بنائی ہے یا جان محمد نے جو خبر بنائی ہے وہ کہاں سے بنائی ہے، کس طرح بنائی ہے، کیونکہ اس میں ہیومن جو وہ ٹچ ہے وہ نہیں آئے گا۔ اس وقت جو اے آئی ہے وہ ہر شعبے میں، اس وقت اے آئی بالکل یوں سمجھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، نومولود ہے، اس کو اب تک تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ مطلب اگر میں اپنے جرنلزم کی فیلڈ میں دیکھوں تو اگر لوگوں کو پتہ بھی ہے تو وہ اس کو اگنور کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، کیا نئی نئی چیز ہے، یا جن لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ ہے وہ اس طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک زمانے میں ریڈیو جو ہے وہ موجود تھا اور اس کے بعد ایک دم ٹیلی ویژن آیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بلا آ گئی، ہم اس سے بیزار ہیں۔ وہ ریڈیو جو تھی وہ صحیح تھی، ہم آواز سنتے تھے، خبریں سنتے تھے اور شام کو آرام سے سو جاتے تھے، اتنی مصروفیات نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ٹی وی کو قبول کیا اور ڈیجیٹل کو قبول کیا، تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے کچھ وقتوں میں ہمارے جرنلسٹ جو ہے وہ اس کو بھی قبول کریں گے اور اس سے بہت بڑا جو ہے وہ انقلاب آنے والا ہے صحافت میں بھی، جیسے کہ اے آئی جو ہے دیگر جو شعبے ہیں ان میں انقلاب لا رہا ہے، تو صحافت میں بھی اس میں بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے۔ بہت خوب، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں، جس طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے جس طریقے سے یا جس تیزی سے وہ آ رہا ہے، بہت سارے جیسے ہم نے دیکھا کہ موبائل جب آ گیا تو سر اس نے ریڈیو، ٹارچ، کیلنڈر اور بہت ساری دوسری چیزوں کو کھا لیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئے گا تو اس سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بہت سارے کام جو اب ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں جو ہے وہ روبوٹس یا چیٹ بوٹس کر لے، اور مطلب جو انسان جو ہیومن کا استعمال ہے وہ کم ہو۔ تو سر ہم اکثر دیکھتے ہیں یا یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ میڈیا کا جو لائف لائن ہے یا اس کی جو زندگی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر چلتی ہے۔ تو حال ہی میں جو یول نو ہراری ہے انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے، میں اس پہ پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ ایک جگہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ سر آنے والے وقت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس زیادہ یوز کرے، چیٹ جی پی ٹی، اور جس کی وجہ سے نہ صرف بہت سارے سرچ انجنس ختم ہو جائے بلکہ میڈیا ہاؤسز بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ایگزامپل دیتے ہیں سر کہ لوگ اٹھیں گے گوگل کے بجائے وہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے کہ آج کی تازہ خبر کیا ہے۔ جب چیٹ جی پی ٹی خود ہی اسے تازہ خبر بتا دے گا تو وہ اخبار کیوں خریدے گا، وہ ٹی وی کیوں خریدے گا، یا وہ ٹی وی کی طرف کیوں چلا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ جب وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پوچھے گا کہ میں نے کیا خریدنا ہے، کیا اچھا ہے، تو جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس کو کہے گا کہ آپ نے فلاں چیز خریدنی ہے، تو پھر ایڈورٹائزمنٹ کی تو پھر کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ تو اس صورت میں جب مطلب ان کی باتوں کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، جب ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی لیے جو آ رہا ہے، تو اس کو آپ ایک آفت نہیں سمجھتے سر؟ دیکھیں جو جس کتاب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں نے اس میں یہ چیزیں میں نے پڑھی نہیں ہیں یا میرے علم میں وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایک چیز بالکل صاف اور واضح ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جو نئے چیزیں جو آ رہی ہیں تو جو پرانے ہیں وہ اس میں لوگوں کی روزگار، وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ وہ دیکھیں جب ٹی وی چینل آیا تھا تو بڑی تعداد میں لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا اس میں، مثال کے طور پہ ایک ٹی وی چینل اگر کوئٹہ بیرو میں ہم بلوچستان کے حوالے سے اگر بات کریں، ایک بیرو میں 10 15 20 لوگ جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا، اس میں صرف جرنلسٹ نہیں تھے، اس میں جو ٹیکنیکل دیگر اسٹاف تھا وہ بھی موجود تھا، ایک بندہ ڈرائیور ہے، ایک ڈی ایس این جی کے ساتھ جو ہے وہ آپریٹر ہے، ایک تار کو کھینچ رہا ہے، ایک کیمرہ مین ہے، اس کے ساتھ رپورٹر ہے، ایک ایک خبر کے لیے 5 لوگ جو ہے وہ جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ اب یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں، چینل سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے اور صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں صرف ایک صحافی کی ضرورت ہے، لیکن جو انٹرنیشنل جو ادارے تھے وہ پہلے اس چیز کو وہ بام چکے تھے، ان کو معلوم تھا کہ آگے آنے والے دور میں یہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ پہلے سے ہی اپنا جو رپورٹر ہے اس کو یہ ٹریننگ دیا تھا کہ آپ نے ڈی ایس این جی بھی خود آپ آپریٹ کر سکتے ہیں، آپ کیمرہ بھی خود چلا سکتے ہیں، آپ اپنی ویڈیو کو خود بنا بھی سکتے ہیں بطور کیمرہ مین، اور اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ ون مین شو جو ہے وہ انٹرنیشنل ادارے پہلے بھی اس کو سمجھ چکے تھے، ہمارے پاکستان میں اس چیز کو اب بھی نہیں سمجھا جا رہا۔
اب جو جس آرٹیکل کا آپ نے حوالہ دیا جو میں نے فیس بک پہ لگایا تھا اس میں بھی یہی بات تھی. ایک بہت ہی نامی گرامی ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کئی جو چینل ہے پاکستان میں نجی چینل ان کو لانچ کرنے میں ان کا اہم کردار رہا ہے. تو انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ آنے والے سال 2025 کے آخر تک بہت سارے جو چینلز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو جائیں گے. جو بات آپ کر رہے ہیں کتاب کے حوالے سے کہ ایڈورٹائز یا دیگر یہ چیزیں ختم ہوں، وہ تو بہت دور کی بات ہے اور یہ ممکن بھی ہے. لیکن اس وقت جو جرنلسٹ ہے اس کا نوکری جو ہے وہ خطرے میں ہے. وہ اس چیز سے پہلے خطرے میں تھا کہ ملک میں حالات اس طرح ہیں، لوگ جرنلسٹ کو مار رہے ہیں. لیکن اب وہ اس خطرے میں ہے کہ میری نوکری ہی خطرے میں خبر کیا بناؤں گا. تو سب سے پہلے تو اس میں اگر یا ایک تجویز ہم ان صحافیوں کو یہ دے سکتے ہیں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے کہ اگر اے آئی یا دیگر جو چیزیں جدت آ رہی ہے اس سے ان کی نوکریاں جا نہیں رہی بلکہ وہ اس جدت میں اپنے آپ کو ڈالیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھائیں. اب اگر 10 چینل پاکستان میں آنے والے ایک سال کے اندر بند ہوں گے تو یہ ہزاروں لوگ اس میں بے روزگار ہو سکتے ہیں. وہ چینلز ہی رہیں گے پاکستان میں 5 6 جن کے بیک پہ کوئی اور کاروبار ہے، وہ اور کاروبار بھی کرتے ہیں چینل کے ساتھ. کیونکہ اس وقت چینل چلانا بہت مشکل کام ہے. جتنے بھی ادارے ہیں وہ لاس میں جا رہے ہیں، ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا ہے 6 6 7 7 مہینے کی تنخواہیں ان کی روک کے پھر 1 2 مہینے کی ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں. تو جرنلسٹ جو ہے وہ کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کہاں سے اپنے گھر کو اپنے بچوں کو پالے گا. لیکن جرنلسٹ کے پاس ایک دوسرے بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے صحافی یہ کام کر بھی رہے ہیں. مثال کے طور پہ کوئٹہ میں ایک جرنلسٹ ہے، حال ہی میں اس نے ایک یوٹیوب پر وہ ایک چینل کا بیرو چیف بھی ہے. حالانکہ اس کو اپنی نوکری کا خطرہ بھی نہیں ہے، اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے. لیکن اس کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر انہوں نے ایک چینل کھولا ہے اور اچھا خاصا اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ بلوچستان کی وہ خبریں دے رہا ہے جو ہماری ٹی وی چینلز پہ نہیں ہے. بلکہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ اس سے پیسے بھی کما رہا ہے اور اتنا کما رہا ہے کہ جو چینل بطور بیرو چیف اس کو نہیں دے رہا وہ اس سے کما رہا ہے. تو کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. بہت کم لوگ ہیں. لیکن جو آپ نے کتاب کے حوالے سے بات کی، ممکن ہے آنے والے دور میں تمام شعبوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہوگا اور ممکن ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ اس کا بھی کوئی حل نکالیں گے کہ جرنلسٹ جو ہے اگر وہ اس کے پاس ایڈورٹائزمنٹ نہیں آ رہا ہے تو وہ کہاں سے کھائے گا. ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی حل نکل آئے. لیکن فوری طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جرنلسٹ کو اپنی جو عادتیں ہیں، جو صحافت کے حوالے سے روایتی جو عادتیں ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سے جرنلسٹ ایسے ہیں جو اب بھی موبائل پکڑ کر اس کا کیمرہ آن کر کے ایک فوٹیج نہیں بناتے ہیں. وہ کتراتے بھی ہیں اور شرماتے بھی ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی یہ الارمنگ سچویشن ہے اس وقت کہ وہ بھی اگر وہ بہت سینئر بھی ہیں لیکن وہ اس جو جدت ہے اس کے ساتھ چلے تاکہ وہ صحافت جو ہے وہ قائم و دائم رہے اور ان کا جو روزگار ہے وہ بھی بچ جائے. بہت خوب. مرتضیٰ صاحب، ہماری سوال ایک ایسی بھی بنے گی، آپ نے کہا بہت نئی ٹیکنالوجی آئے گی یقیناً اپنے ساتھ، جہاں بہت سارے اپورچونیٹیز کو ختم کر دے گی، اسی کے ساتھ وہ نئے اپورچونیٹیز بھی لائیں گے. تو اس وقت اے آئی نے آپ کے خیال میں جو موجودہ عہد اے آئی نے کا جو سب سے بڑا اپورچونیٹی ہے آج کی دنیا میں، آج کے وقت میں جرنلسٹوں کو، مطلب کس طرح اے آئی نے وہ اپورچونیٹیز جو ہے وہ دی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس میں بہت بہت زیادہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، ہم سب اس کو سیکھ رہے ہیں اور اس کو اپلائی کر رہے ہیں. انٹرنیشنل چینلز یا پاکستان میں کچھ چینلز جو ڈیجیٹل میں ہیں اس وقت موجود ہے وہ بھی اس میں تھوڑا سا پریشان ہے. مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کبھی وہ کن موضوعات پہ کام کر رہے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، اے آئی یہ کہہ رہا ہے یا دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک دم چینج کر رہے ہیں. اس وقت صحافت کو خود پتہ نہیں کہ وہ خبر کو کس انداز میں پیش کرے. یہ ایک بہت چیلنجنگ ہے اور لوگ اسی سے سیکھ رہے ہیں. جب ٹی وی چینل آیا تھا تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں جیو ٹی وی میں کام کرتے تھے.
جیسے ہی جیو ٹی وی لانچ ہوا اس کے بعد کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے اس وقت کیمرے پہ جو ہے وہ کیمرہ جو ہے وہ ڈی وی سے چلتا تھا، اور میموری کارڈ نہیں ہوتا تھا، تو ڈی وی جو کیسٹ ہے وہ اس میں ڈالتے تھے. تو ان کو سی این این نے یہ ٹریننگ دی تھی کہ جب بھی آپ کہیں جائے تو آپ کو لگے کہ آلات خراب ہے تو آپ مکمل طور پہ بجائے کہ کچھ کلپس بنائے آپ مکمل شارٹس بنائے اس کے اور ایک ہی بار میں ریکارڈ پہ لگائے. تو انہوں نے بتایا میں نے ریکارڈ پہ لگایا تھا، اچانک فائرنگ ہوئی اور وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ڈی وی ہے اس دور میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی. مطلب آپ یہ دیکھیں جیو ٹی وی جو ہے وہ موجود ہے، انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے. فوٹیج کو اپنے چینل کراچی تک بھیجوانے میں یا دبئی تک بھیجوانے میں مشکلات ہیں. تو اس وقت وہ ڈی وی لے کے باغ کے پی ٹی سی ایل کے دفتر جایا کرتا تھا اور وہاں سے وہ ڈی وی جو ہے اپنے ادارے کو وہاں سے کاپی کر کے کیپچر کر کے ان کو بھیجا کرتا تھا. تو کتنی مشکلات تھی. آج میں اور آپ اپنے گھر میں کمرے میں یا آفس میں بیٹھے ہیں، میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اور ہم انٹرنیٹ پہ آرام سے بات بھی کر رہے ہیں اور دنیا ہمیں سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. تو یہ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی سے فائدہ کس طرح اٹھایا جائے یا اپرچونیٹیز اس میں کیا ہے، اس میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ سیکھنا ہے. مثال کے طور پہ میرا ایک ڈیجیٹل چینل ہے، یا میں فیس بک پہ کام کر رہا ہوں یا یوٹیوب پہ جو ادارے بطور فری لانسر مجھے پیسہ دے رہے ہیں. تو اگر میرے پاس کوئی خبر ہے اس کے معلومات کے لیے مجھے مہینوں لگ سکتے ہیں، لیکن میں اگر اے آئی سے مدد لیتا ہوں، گو کہ اب تک اے آئی اتنا میچور نہیں ہے کہ اس پر اس حد تک جو ہے وہ اعتماد کیا جائے، لیکن آہستہ آہستہ. لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے ایک جو راستہ ہے وہ دے سکتا ہے آگے. میں اس پر یہ میرے اوپر ہے کہ میں اس پہ چلوں یا نہ چلوں، اس پہ یقین کروں یا نہ کروں. یا وہ مجھے تحقیق کرنے کی ایک راہ دے سکتا ہے، ایک اینگل دے سکتا ہے، ایک آئیڈیا دے سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ اس میں اے آئی میں یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اتھینٹک کتنا ہو، اتھینٹسٹی اس کی کتنی ہو خبر کی، یا جو چیزیں جو مواد وہ ہمیں دے رہا ہے وہ کتنا اتھینٹک ہے. تو اس میں مختلف جو ادارے ہیں، اگر ہم گوگل کی اپنے اے آئی کی بات کریں تو زیادہ مستند ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ایک بہت پرانا سرچ انجن ہے، اس کے پاس مواد بہت زیادہ ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس سے ایک اور فائدہ یہ ہے، اگر آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں. ہاں، میں نے اس کو ایک دو بار ٹرائی بھی کیا. آپ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن آپ کے پاس مواد نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہیں، سوچنے میں زیادہ وقت آپ کا اس پہ لگ رہا ہے، تو آپ اے آئی سے کہہ کے لکھوا سکتے ہیں. لیکن اس کو دوبارہ آپ ری رائٹ کریں، اس کو دوبارہ ری رائٹ کریں، اس میں ہیومن ٹچ آنا چاہیے، اس میں آپ کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ آنے چاہیے. اور اس کے بعد آپ اس کو کیونکہ ہم جرنلسٹ، ہم ہر چیز کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں، تو ہم اے آئی کے اس مواد کو بھی کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. ہم کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو اے آئی نے ڈیٹا بتایا ہے یہ صحیح ہے، درست ہے، غلط ہے. ہم اس کو اپنے ویڈیوز میں بالکل استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی خبروں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس میں مختلف جو رپورٹس بنتی ہیں، اس میں جو سیاق و سباق جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چیزیں یہ ہمیں دے سکتا ہے. ہمارے لیے اے آئی جو ہے بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے وقتوں میں بہت اپرچونیٹیز لے کے آ رہا ہے، لیکن اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ میں اس سے چیٹ سے بات کر رہا ہوں اور وہ جو مجھے دے رہا ہے میں اس سے لے رہا ہوں. اس کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ نیا نیا ہے، نومولود ہے یہ اے آئی، لیکن اس میں بہت مواقع خوب، بہت ہے. یقیناً بہت خوب زہری صاحب. تو سر آپ ایک رپورٹر بھی ہے وائس آف امریکہ اردو پہ، اکثر آپ کی سٹوریز وغیرہ آتی ہے ریٹن فارم میں بھی اور ویڈیوز کی شکل میں بھی، آپ اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، بہت سارے رپورٹنگ کرتے ہیں. تو ہمارا سوال یہ کہ کیا کبھی آپ کو رپورٹنگ کرتے ہوئے، مطلب اے آئی کی جو آپ یوز کرتے ہیں رپورٹنگ کے دوران کبھی کبھار، تو کوئی چیلنجز کا آپ کو سامنا ہوا ہے سر؟ دیکھیے جان محمد، میں نے ابھی بھی آپ کو یہی بتایا کہ ہم اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس پر مکمل طور پر اعتماد اب تک نہیں کر سکتے ہیں. اگر میں نے اپنے خبر میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ظاہر ہے مجھے ہیومن ٹچ بھی اس میں دینا ہے کہ یہ ایک انسانی اس کا لکھا ہوا ایک مواد ہے. یا آ، اس میں آگے آنے والے وقتوں میں مزید چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن فی الوقت ہم اس کو اگر بطور میں ایک انٹرنیشنل ادارے میں ہوں اور میں اپنی خبر میں تو میں نہیں کرتا عام طور پر، لیکن اگر میں
फेसबुक पर या अपने किसी यूट्यूब चैनल पर उस पर मैं काम करता हूँ, तो मैं उससे फ़ायदा उठाता हूँ। लेकिन इसमें चैलेंजेज़ हैं, बिल्कुल इसमें चैलेंजेज़ हैं, क्योंकि आप जब काउंटर चेक करते हैं, तो चीज़ें यहाँ से वहाँ बहुत हो रही होती हैं। ये बिल्कुल नई चीज़ है। अ, आने वाले वक़्तों में इसमें बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन इसमें चैलेंजेज़ इस वक़्त बहुत हैं, अगर जर्नलिस्ट इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन जर्नलिस्ट को इसको बहुत टेक्निकली तौर पर देखना होगा। अगर आपको वो मवाद दे रहा है, मैंने पहले भी बताया, आप काउंटर चेक करें, आप उसको वो आप सिर्फ़ उससे आइडिया लें, बाकी काम आप खुद करें। ये चीज़ें हैं इसमें। बहुत खूब। सर हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किए इसी टॉपिक के हवाले से, तो हम चाहते हैं कि उनकी जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो भी प्रोग्राम में शामिल करें। तो वो लिखते हैं, उनका प्लीज़। नाम अली है, वो फेसबुक पे लिखते हैं कि हाउ डू यू इंश्योर दैट एआई जनरेटेड कंटेंट इज़ एक्यूरेट एंड एथिकल? तो वो ये सवाल करते हैं कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो एआई होगा, उसका जो मतलब जो क्रिएट करेगा, उसका जो मवाद होगा वो एक्यूरेट होगा और वो अखलाकी तौर पर सही होगा। तो वो आप इसको कैसे इंश्योर करेंगे? बिल्कुल, हम हमारी बातचीत के दौरान ये बात 2-3 बार मैंने दोहराया है कि अब तक मैच्योर नहीं है, लेकिन वो आपको एक आइडिया दे सकता है। हम मोहम्मद अली साहब को हम ये मशवरा दे सकते हैं कि आप जो मवाद उनसे लिखवा रहे हैं, लेकिन आप उसको काउंटर चेक करें, वो ऑथेंटिक नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अगर आप उनसे मवाद लिखवा रहे हैं, तो वो 50% तो आपकी मदद कर रहा है। आगे आपने बतौर इंसान आपने खुद उसको चेंजिंग उसमें करनी है, आपने खुद लोगों से बात करनी है, लेकिन वो आपको आइडिया दे रहा है। सबसे हमारा जो मसला बड़ा है, हमारे पास आइडियाज़ नहीं है। हम जब सोचते हैं कई-कई दिन लगते हैं, हमारे पास आइडिया नहीं होता। लेकिन ये एआई आपको आइडिया दे रहा है, यानी बारिश का पहला कतरा वो दे रहा है, आगे आपने काम करना है। तब वो उसमें ह्यूमन टच होगा और वो ऑथेंटिक होगा। लेकिन ये नहीं है, मैंने पहले शुरू में ये कहा कि आप एआई से मवाद लिखें और उसको कॉपी पेस्ट करें, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसमें इंसानी जो अंसर है, वो ज़रूर उसमें होना चाहिए, उसकी अपनी कारकर्दगी होनी चाहिए, उसने अपना क्या इस पर काम किया है, उसकी झलक इसमें ज़रूर होनी चाहिए। बहुत खूब। तो सर आपका एक लंबा करियर रहा है जर्नलिज़्म के हवाले से। आपने अभी हमारे नाज़रीन से भी ज़िक्र की इसकी कि रेडियो में भी आपने काम किया और न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में भी, आप अभी इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया के साथ भी वाबस्ता है। तो आप बेहतर मतलब किसी को, हमारे जो नए जर्नलिस्ट हैं, उनको एक तजवीज़ दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, अपनी तजर्बे से जो है कुछ बता सकते हैं। तो आपके ख़्याल में ऐसी कौन-सी स्किल्स है जो अपकमिंग जो अपराइजिंग जर्नलिस्ट है उनको सीखना चाहिए इस डिजिटल एज में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में और जर्नलिज्म के कॉन्टेस्ट में? बिल्कुल, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में और ब्यूटम्स में मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी कराई हैं, बहुत बहुत पहले, गो कि अब मसरूफ़ियात है तो मैं नहीं जाता। लेकिन जो नए आने वाले जर्नलिस्ट हैं और इस दौर में जो आ रहे हैं, जो डिजिटल दौर है, उनके लिए चीज़ें बहुत चेंज हैं। अगर हम देखते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ में अब भी जर्नलिस्ट को जो है वो फैक्ट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि फैक्ट्स किस तरह होता है और वो किस तरह वो जो जदीद चीज़ें हैं या वो उनको ये कहा जाता है कि ये एक रिकॉर्डर है रेडियो का, इसको इस तरह रिकॉर्ड करना है, इस तरह इसको पॉज़ करना है और इस तरह इसको कॉपी करना है। यूनिवर्सिटीज़ में भी ये जो नई जिद्दत आ रही है इसके हवाले से बहुत ज़रूरत है जो नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाया जाए। उसके अलावा इस वक़्त देखें मैं जो आने वाले जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक ही मेरा मशवरा है कि आपने वन मैन शो करना है अब आगे सहाफ़त में। आपके साथ हमारे हमारे दौर में ये था कि हम हमारे साथ एक कैमरामैन भी होता था, हमारे साथ जो ड्राइवर है वो गाड़ी भी चला रहा था, हम अपने आराम से बैठ के गाड़ी के अंदर ही खबर भी कर रहे थे, बना भी रहे थे, लिख भी रहे थे। हमारे साथ जो है डीएसएनजी ऑपरेटर था, एक बंदा तार को खींच रहा है और खुदा न ख़ास्ता कहीं कोई धमाका हुआ है, कोई वाक़या हुआ है तो हमें सिर्फ़ अपनी जो वो रिपोर्टिंग जो है उस पर हमारा ध्यान था, हमें ये पता नहीं था कि जो कैमरे की स्क्रीन पे क्या आ रहा है, कैमरे के एंगल्स क्या है, वो किस तरह काम कर रहा है और हमारी स्क्रीन पे टीवी स्क्रीन पे क्या जा रहा है और जो हमारा डीएसएनजी ऑपरेटर है, वो
کس طرح سگنلز جو ہے وہ آگے پہنچا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو رپورٹر تھا یہ اس کا سر درد نہیں تھا ہمارے دور میں کم از کم کہ لیکن اب یہ تمام چیزیں ون مین شو ہے. جرنلسٹ جو ہے وہ ون مین شو ہے. اس نے سب سے پہلے جو خبر ہے اس کو سوچنا ہے, اس کا آئیڈیا جو ہے وہ اس نے خود کرنا ہے. اس کے بعد اس آئیڈیا کو اپنے ایڈیٹر کے سامنے پیش کرنا ہے, پچ کرنا ہے کہ یہ میرا آئیڈیا ہے, آپ اس پہ کیا کہتے ہیں. جب اس کو اپروول ملے گی تو اس کے بعد اس نے اس کے جو ایلیمنٹس ہیں اس خبر کے اور کن لوگوں سے بات کرنی ہے وہ اس نے خود کرنا ہے. پھر اس کے بعد جب کیمرہ ورک ہے, ویڈیوگرافی جو ہے وہ اس نے خود کرنا ہے, اس کے اینگلز, اس کا انٹرویو کس طرح کرنا ہے, اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ آڈیو نہیں آ رہا, آڈیو خراب ہو گیا ہے, وہ اس نے خود چیک کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ اپنے ایڈیٹنگ ٹیبل پہ پہنچتے ہیں تو اس ویڈیو کو جو شروع سے آپ نے ایک سٹوری بورڈ لے کے شروع کیا تھا, اس کو آپ نے اب ایڈٹ کرنا ہے, وہ کام بھی آپ نے خود کرنا ہے. اور اس میں جو پریزنٹیشن ہے یا وائس اوور کرنا ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہے. اور اس کے بعد اس کو جب یہ کمپلیٹ ہو تو اس کو بھجوانا, اور اس کا جو ایڈوائزری ہے یا اس کی جو سمری ہے وہ بھی آپ نے لکھنی. مثال کے طور پہ آپ اپنے چینل کے ڈرائیور بھی خود ہیں, پی این بھی خود ہیں, جرنلسٹ بھی خود ہیں, ویڈیوگرافر بھی ہیں, ویڈیو ایڈیٹر بھی ہیں. اب یہ تمام جو سہولیات ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی. جو نئے جرنلسٹ اس وقت آ رہے ہیں فیلڈ میں وہ یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ بس مجھے ایک خبر بنانا چاہیے, آنا چاہیے, اور تھوڑا بہت مجھے کیمرے کے سامنے بات کرنے کا ایک وہ ہو کانفیڈنس, اور بس میں جرنلسٹ ہوں. میرے حساب سے ایسا نہیں ہے. ٹی وی چینلز بند ہو رہے ہیں. اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے اور مستقل طور پر آنا ہے, آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ میرا فیلڈ ہے, یہ میرا پیشن ہے, پروفیشن ہے, تو اس میں آپ کو ون مین شو کے طور پہ آنا ہوگا. تمام کام آپ نے خود کرنا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جرنلسٹ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر اس کو یہ سہولت نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں اس کو سکھائی جائیں کہ آپ یہ. لیکن جب وہ فیلڈ میں آتا ہے تو وہ کنفیوز ہے اس وقت کہ میں اخبار میں جاؤں, میں ریڈیو میں جاؤں. اس وقت تمام چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں, موجود ہیں, لیکن جو نئے آنے والے جرنلسٹ ہیں ان کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ اخبار, ٹی وی چینل, ریڈیو کی طرف جانے کی بجائے وہ ڈیجیٹل کی طرف جائیں. چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں انٹرنیٹ پہ, تمام چیزیں موجود ہیں. آپ خود کسی کو اپنا استاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود پوچھیں, اے آئی سے پوچھیں, یوٹیوب سے پوچھیں, گوگل سے پوچھیں, وہ آپ کو تمام چیزیں آپ کو وہاں پہ ویڈیوز کی شکل میں کورسز ملتی ہیں, آپ وہ سیکھیں. اور جس طرح کے جو سٹیزن جرنلسٹ ہیں جن کو زیادہ پتہ بھی نہیں ہے, وہ ایک مائک اٹھا کے کام کرتے ہیں. تو ایک بندہ جب وہ باقاعدہ طور پہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہا ہے تو وہ خود اپنا مائک اٹھا کے یہ تمام کام کر سکتا ہے. اور ہیومن انٹرسٹ جو ہے, جس کی بہت کمی ہے اس وقت ہماری میڈیا میں, اس طرح کی سٹوریز کر کے بہت بڑا نام بنا سکتا ہے. کسی کو منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری خبر چلائیں. اس کے پاس اپنا ایک ادارہ ہوگا اور وہ اپنا کام خود کر سکے گا. تو بہت مواقع بہت ہیں, لیکن سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی کنفیوژن اپنے دماغ سے جو نیا جرنلسٹ ہے جو آ رہا ہے وہ نکالنا ہے اس کو کہ میں نے ریڈیو میں جانا ہے, اخبار میں جانا ہے, یا ٹی وی چینلز میں جانا ہے. اس وقت ڈیجیٹل کا دور ہے, آپ نے ڈیجیٹل میں ہی آنا ہے اور سیکھنا ہے اس کو. بہت خوب. لیکن زیری صاحب کچھ لوگ بلوچستان میں یہ بتاتے ہیں کہ یا جو بلوچستان ہے, بلوچستان کا نام تو صرف کوئٹہ نہیں ہے بلکہ اس کے تقریباً 30 سے زائد اضلاع ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بلوچستان کوئٹہ سے باہر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بہت ساری سہولتیں ابھی بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے, جیسے کہ لائٹ اور انٹرنیٹ کا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو ریڈیو یا پرنٹ یا ٹیلی ویژن ہے وہ بلوچستان جیسے ریموٹ جو ایریاز ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ مطلب اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئیں گے تو شاید ہم ان تک اپنی جو نیوز ہے, جو رپورٹ ہے, جو ہمارا فیچر ہے, ان تک ہم نہ پہنچا سکے. تو آپ ان کی سوال کو کس طرح جواب دیں گے سر؟ بالکل, کسی حد تک یہ بات بھی صحیح ہے. دو باتیں ہیں ریموٹ ایریاز میں, یا ہمارے جرنلسٹ یا ہمارے سننے دیکھنے والے. جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ ڈسٹرکٹس میں رہتے ہیں اور ان کے ہیڈ کوارٹرز میں ہیں, تو وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت ہے. میں پورا بلوچستان گھومتا ہوں, مجھے پتا ہے.
ایسا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آس پاس جب آپ نوائی علاقوں میں جاتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو کہیں کہیں 100 کلومیٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو ریموٹ ایریاز میں لوگ رہ رہے ہیں، جو ہمیں سننا دیکھنا پڑھنا چاہتے ہیں، وہاں پر اگر انٹرنیٹ کی سہولت یا تو مکمل ہے نہیں یا کم ہے، 3G ہے 4G نہیں. لیکن جو جرنلسٹ ہے جو ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جو جن نمائندوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، ان کے لیے بہت سارے مواقع ہیں. اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے اسی ڈیجیٹل میڈیا میں جو جرنلسٹ تھے، جو نمائندے تھے خاص طور پہ ڈسٹرکٹس میں، انہوں نے بہت بڑا نام بنایا ہے، اور انہوں نے جو ٹی وی چینلز تھے یا اخبارات تھے ان کو خیر بات کیا ہے. میں خود جب ایکسپریس نیوز میں کام کرتا تھا تو وہاں پر جب ان نمائندوں کی خبریں آتی تھیں تو ان کو سائٹ پہ رکھا جاتا تھا، ان کو کوریج نہیں ملتی تھی، اور وہ سارا دن اس خبر پر کام کر کے شام کو اگلے دن صبح اخبار میں جب دیکھتے تو ان کی خبر نہیں لگی ہوتی. اور پھر ان کو وہاں اپنے علاقے میں لوگوں سے باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ آپ خبریں لیتے ہیں لیکن وہ لگتی نہیں ہے. اس وقت تو بہت آسان ہے، اور اس کی یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سہولت بہت کم ہے. جو ڈسٹرکٹس کے اندر ہیڈ کوارٹرز میں جو جرنلسٹ ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فیس بک پر وہ خبریں چلا رہے ہیں جس کو میں اور آپ کوئٹہ میں بیٹھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ دکی میں کیا ہوا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اواران جیسے علاقے میں کیا ہوا ہے، خضدار میں کیا ہوا ہے، جوب میں کیا ہوا ہے. وہ کام کر رہے ہیں وہاں سے. بلکہ میں آپ کو ایک اور اچھی مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ہب چوکی میں ہیں، اور انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ اس وقت بنایا ہے. شاید کہ کوئٹہ جیسے شہر میں بھی کسی جرنلسٹ نے اس طرح کام نہیں کیا جس طرح ہمارے ان ساتھی نے ہب جیسے شہر میں نسیم بیٹھ کر بلوچ کی انہوں آپ نے بات ایک. کر رہے ہیں سر؟ نہیں، ایک اور ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ. جی. صحیح تو سر. انہوں نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہے، اور وہ ہب کی وہ خبریں کر رہے ہیں، لوگ ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں. مطلب وہ کمال کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں شاید کوئٹہ میں کوئی اس طرح نہیں کر رہا، کوئٹہ شہر میں بیٹھ کے کوئی نہیں کر رہا، ہب میں کر رہا ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ جو نمائندے ہیں وہ ابھی تک اسی پرانے دور میں رہ رہے ہیں، اور وہ ابھی بھی اپنی خبریں اخبارات کو بیچ کے اگلے دن اپنے ہی لوگوں سے ان کو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ ہماری خبر کیوں نہیں لگی. تو وہ اپنے لوگوں کی کوریج خود بھی کر سکتے ہیں. مصطفیٰ جس طرح کر رہا ہے، انہوں نے ایک پوری ٹیم بنائی ہے. تو جو نمائندے ہیں ان کے لیے بھی یہ اپرچونٹی ان کے لیے بھی ہے. لیکن ظاہر ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریموٹ ایریاز میں جو ہمارے سننے دیکھنے والے ہیں ان کو انٹرنیٹ کی سہولت بہت کم ہے. تو وہ بھی آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں شاید یہ سہولیات تمام پورے ان علاقوں میں ہو، دیہی علاقوں میں ہو. لیکن جرنلسٹ کو تو کم از کم اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہاں پر انٹرنیٹ موجود ہو اور جرنلسٹ کو اب تک ڈیجیٹل کا خود پتہ ہی نہ ہو، تو وہ کیا ان کو آگے جا کے دے گا. ایک بطور صحافی تو آپ کو تیار رہنا چاہیے. بالکل. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین محترم، ہمارے آج رات کی آن لائن سیشن جو تھا وہ اے آئی اینڈ ڈیجیٹل جرنلزم کی اپورچونیٹیز اور چیلنجز کے عنوان پر تھا، اور ہمارے ساتھ جو اسپیکر تھے وہ وائس آف امریکہ اردو کے رپورٹر پروڈیوسر محترم مرتضیٰ زیری صاحب ہمارے ساتھ وابستہ تھے. ہم نے اس ٹاپک پر کوشش کی کہ گفتگو ہو. یقیناً ایک ٹاپک کافی وسیع ٹاپک ہے جس پر جتنا بھی بات کیا جائے کہیں نہ کہیں اس میں بہت ساری گنجائش چیزیں رہ جاتی ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ کچھ حد تک اس کو کور کیا جا سکے، اور اسی کے اس ٹاپک کے اوپر، اور مرتضیٰ زیری صاحب نے بھی اس پر آل وال کیا. تو ناظرین و سامعین محترم، مجھے اور میرے جو آج رات کے اسپیکر ہے مرتضیٰ زیری صاحب کو اجازت دیجیے گا. پھر انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ پھر مرتضیٰ زیری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اس سیشن پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی. یقیناً جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سیشن پر اور بھی باتیں ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس پہ کوشش کی کہ ہمارے جو بلوچستان کے جرنلسٹ ہے وہ اس سے انفارم ہو جائے، وہ اپنی جو اسکلس ہے وہ ڈیولپ کرے، کیونکہ آنے والے وقت جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے وہ ایک قسم کی نئی ٹیکنالوجی ہے، اور وہ دنیا کو بہت تیزی سے تبدیل کرے. تو مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین مسامین محترم، مجھے اور ہمارے بہت آج رات شکریہ کے جی، بہت شکریہ. مرتضیٰ زیری صاحب کو اجازت دیجیے گا. پھر انشاءاللہ ہم نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خدا نگہدار.